السلام علیکم عزیز ناظرین، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، بہلول کی شاہی دربار میں طلبی کا حکم نامہ جاری ہو چکا تھا۔ خلیفہ ہارون رشید کے سپاہی اس کو کتوں کی طرح ڈھونڈ رہے تھے۔ آخر ایک سپاہی کو وہ ایک بازار میں جاتا ہوا دکھائی دیا۔ سپاہی اس کے پیچھے پیچھے چل دیا۔ اس نے ایک دو بار بہلول کو اپنی طرف متوجہ کرنے کی کوشش کی، مگر اس نے کوئی دھیان نہ دیا۔ ہارون کا کرندہ کچھ فاصلہ رکھ کر اس کے تعاقب میں لگا رہا۔ بہلول کبھی اپنے آپ سے باتیں کرنے لگتا تو کبھی رک کر اپنی چھڑی سے زمین کریدنے لگتا، اور کہیں راہ چلتے بچوں کے سر پر ہاتھ پھیر کر کوئی مزاحیہ فکرہ کس دیتا۔ اسی طرح چلتے چلتے آدھا دن بیت گیا۔ بہلول اپنے ٹھکانے پر جا پہنچا اور دیوار کے ساتھ ٹیک لگائے سستانے کے لیے لیٹ گیا۔ سپاہی جو اتنی دیر سے اس کے تعاقب میں تھا، وہ بھی وہاں جا پہنچا۔ سوچنے لگا اب اس سے بات کیسے کی جائے۔ پھر اس کے ذہن میں ایک ترکیب سوجی کہ بہلول نے ابھی تک کھانا نہیں کھایا، اس کو بھوک لگی ہوگی، کیوں نہ اس کے کھانے کا انتظام کیا جائے۔ وہ بازار گیا اور جلدی سے مرغن کھانا لے کر بہلول کے پاس جا پہنچا۔ بہلول اپنی لگن میں مگن، نہ جانے کون سی گتھلیاں سلجھانے میں مصروف تھا۔ سپاہی نے سلام کیا اور کھانا بہلول کے سامنے جا رکھا۔ جناب بہلول صاحب، خلیفہ نے آپ کے لیے یہ کھانا بھیجا ہے۔ بہلول کھلکھلا کے ہنس دیا، ارے واہ، اسلامی مملکت کے بادشاہ اب مجھ جیسے کم حیثیت دیوانوں کا بھی خیال کرنے لگے ہیں۔ بہلول نے کھنڈر کے پاس بیٹھے کتے کو اپنی طرف بلایا اور خوشنما کھانے کا تھال اس کے سامنے رکھ دیا۔ سپاہی نے بولنے کی کوشش کی تو بہلول نے کہا، چپ چپ کرو، نہیں تو یہ کتا بھی بادشاہ کا کھانا چھوڑ کر بھاگ جائے گا۔ سپاہی اپنی ہنسی نہ روک سکا اور خلیفہ کا پیغام دینے لگا، بہلول، خلیفہ نے تم کو کل دربار میں طلب کیا ہے۔ بہتر ہے کہ تم کل خود ہی دربار میں پہنچ جانا، نہیں تو کوئی اور انتظام کرنا پڑے گا۔ اگلے روز بہلول کا رخ خلیفہ کے محل کی طرف تھا۔ اس نے پابند لگے کپڑے پہن رکھے تھے، گڈری اور آسا بھی ہاتھ میں اٹھائے رکھا تھا۔ دربان کو معلوم تھا کہ یہ ہارون کا رشتے دار ہے، ورنہ کبھی بھی اس کو محل میں نہ گھسنے دیتا۔ بہلول راہ دری سے گزرتا ہوا اپنی چھڑی مخصوص انداز میں گھماتا محل کے اندر جا گھسا۔ کیا دیکھا کہ نہ کوئی پہرے دار، نہ دربان، وزیروں مشیروں کی کرسیاں بھی خالی پڑی ہیں۔ نرم و نازک قالینوں پر چلتا ہوا خلیفہ ہارون الرشید کی مسند پر جا بیٹھا۔ ابھی چند لمحے ہی گزرے تھے کہ نکارے بج گئے۔ خلیفہ اپنے محل میں تشریف لا رہے ہیں۔ اتنے میں کچھ سپاہی بھاگتے ہوئے محل میں داخل ہوئے تو منظر دیکھ کے ہکا بکا رہ گئے۔ بہلول اپنے پھٹے پرانے لباس کے ساتھ خلیفہ کی مسند پر بیٹھا مزے لے رہا ہے۔ انہیں اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ وہ بھاگے اور اسے گھسیٹتے ہوئے نیچے اتارا اور ساتھ ہی ایک کوڑا بھی اس کی پشت پر رسید کر دیا۔ بس پھر کیا تھا، بہلول نے آسمان سر پر اٹھا لیا اور چیخو پکار پورے دربار میں گونجنے لگی۔ سپاہیوں نے اسے چپ کروانے کے لیے اور کوڑے برسائے، مگر مجال ہے کہ بہلول چپ ہونے کا نام لیتا۔ سپاہیوں کی تو جیسی جان پر بن گئی۔ اسی وقت خلیفہ بھی اپنے دربار میں داخل ہو گیا۔ یہ منظر دیکھا تو حیران رہ گیا۔ بہلول فرش پر تھا اور سپاہی پاس کھڑے تھے۔ یہ کیا ماجرا ہے؟ اس کی چیخیں کیوں نکل رہی ہے؟ سپاہیوں کو یقین ہو گزرا تھا اب ان کے ساتھ بہت برا ہونے والا ہے۔
عالی جان یہ دیوانہ حضور کی مسند پر جا بیٹھا تھا اور اترنے کا نام نہیں لے رہا تھا تو ہمیں تھوڑی سختی کرنی پڑی، تھوڑی مار مار کے برکس نکال دیا ہے تم لوگوں نے میرا۔ بہلول نے تڑپ کر کہا۔ خلیفہ نے تسلی دیتے ہوئے بہلول کو زمین سے اٹھایا اور کہا، بہلول تم کو کیا بہت تکلیف پہنچی ہے؟ ہاں مجھے بہت تکلیف پہنچی ہے، مگر میں اپنے نہیں تمہارے حال پر رو رہا ہوں۔ خلیفہ نے پوچھا کیوں؟ بہلول نے جواب دیا، میں تمہارے حال پر رو رہا ہوں، میں تو چند لمحے تمہاری مسند پر بیٹھا ہوں تو میرا یہ حال کیا گیا اور تم نہ جانے کب سے اس مسند پر بڑا جمان ہو۔ سوچا تمہارا کیا حال کیا جائے گا، کیا تمہیں اپنی آخرت کی فکر نہیں؟ ہارون تو جیسے کانپ اٹھا، وہ کچھ بولنا چاہ رہا تھا مگر آواز تو جیسے حلق سے باہر ہی نہ نکل رہی ہو۔ کچھ لمحے یوں ہی چپ کھڑا رہا، پھر ان کے درمیان کچھ ایسے موضوع پر گفتگو ہوئی کہ جس کو سنہری الفاظ کی حیثیت حاصل ہے۔ ہارون نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے متعلق سوال کیا تو بہلول نے ایسا جواب دیا کہ آج بھی لوگ اس کی دیوانگی پر عش عش کرتے ہیں۔ اکثر ایسا ہو تاکہ حضرت بہلول دنا قبرستان کے ویرانے میں بیٹھے ہوئے ملتے۔ یہ حضرت کا ایک خاص وصف تھا۔ ان سے جب اس کے متعلق پوچھا گیا تو انہوں نے بتایا کہ قبرستان والے وہ لوگ ہیں جو کسی کی غیبت نہیں کرتے۔ یہی وجہ ہے کہ مجھے ان کے پاس بیٹھنا اچھا لگتا ہے، مگر ایک دفعہ تو بہت عجیب معاملہ ہوا کہ حضرت بہلول دانا ویرانے میں بیٹھے، ایک کونے میں چھڑی ہاتھ میں لیے ایک انسانی کھوپڑی کو ادھر ادھر کر کے دیکھ رہے تھے۔ اتفاقاً قریب راستے سے خلیفہ ہارون الرشید کی سواری کا بھی گزر ہوا۔ خلیفہ بہلول کو دیکھ کر رک گیا اور پاس جا کر پوچھا، ارے بہلول یہاں کیا کر رہے ہو؟ اس کھوپڑی کے ساتھ کچھ خاص نہیں، بہلول نے جواب دیا، بس یہ دیکھنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ یہ کھوپڑی کس بادشاہ کی ہے یا مفلس و ندار شخص کی۔ اچھا تو پھر یہ چھڑی کیوں پکڑی ہوئی ہے؟ ہاں یہ چھڑی سے تو میں زمین کی پیمائش کر رہا ہوں، بہلول نے جواب دیا۔ پھر پیمائش سے کیا اندازہ لگایا؟ خلیفہ نے پوچھا۔ پیمائش سے میں نے یہی اندازہ لگایا ہے کہ زمین برابر ہے، خواہ کوئی مفلس و ندار ہو یا کہ بادشاہ، 3 گز زمین سب کے لیے ہوگی، چاہے بادشاہ ہو یا غریب۔ اللہ اکبر۔ دوستو اس واقعے سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ یہ دنیا کی شان و شوکت اور جاہ و جلال سب فانی ہے، باقی ہے تو صرف وہ اعمال جو ہم آخرت کے لیے آگے بھیجیں گے۔ اللہ کریم ہمیں آخرت کی فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ایک دن بہلول دریائے دجلہ کے کنارے کھڑے تھے۔ خلیفہ ہارون الرشید اپنے محل کی چھت سے انہیں دیکھ رہا تھا۔ بادشاہ نے اپنے خادموں سے کہا کہ بہلول کو میرے پاس لاؤ۔ خادموں نے چھت سے ڈولی نیچے پھینکی اور نیچے والوں کو اشارہ کیا۔ نیچے والے خادموں نے بہلول کو ڈولی میں بٹھایا اور اوپر سے رسیاں کھینچ لی۔ 2 لمحوں میں بہلول بادشاہ کے سامنے تھے۔ بادشاہ نے بہلول سے سوال کیا، آپ خدا تک کیسے پہنچے؟ بہلول نے مسکرا کر جواب دیا کہ جیسے تم تک پہنچا۔ بادشاہ بہت حیران ہوا۔ بادشاہ کا خیال تھا کہ بہلول کوئی بریک مبنی سا فلسفہ بتائے گا، لیکن اس نے تو 2 لفظوں میں ساری بات ختم کر دی۔ بادشاہ نے بہلول سے کہا کہ میں سمجھا نہیں، مجھے سمجھاؤ۔ بہلول نے کہا کہ اگر میں خود تم تک پہنچنا چاہتا تو پہلے درخواست لکھتا، وہ دیوان خانے میں جاتی، وہاں سے پھر آپ کے خادموں اور کئی وسطوں سے ہوتی ہوئی
آپ تک پہنچتی، آپ پھر مجھے 6 ماہ بعد یا سال بعد ملاقات کا وقت دیتے۔ آئین ملاقات کے وقت آپ کے کوئی شاہی مہمان آ جاتے اور ملاقات پھر منسوخ ہو جاتی، غرض کہ میں چاہتا تو میں آپ تک نہ پہنچ پاتا، آپ نے اب چاہا تو میں 2 لمحوں میں آپ کے پاس آ پہنچا۔ اسی طرح اگر ہم چاہے تو اس تک نہیں پہنچ سکتے، لیکن اگر وہ چاہے تو ایک لمحہ بھی نہ لگے اور ہم اس تک پہنچ جائیں۔ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو اس کے محبوب کی چوکھٹ پر آ جاؤ۔ تم اس سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو، وہ تم سے محبت کا دعویٰ کرے گا، تم اس کے محبوب ہو جاؤ گے اور محبوبوں کی باتیں مانی جاتی ہے۔ نظام الدین اولیاء کو محبوب الہی کہتے ہیں۔ ان کا واقعہ علماء نے لکھا ہے کہ ایک دن ان کے شیخ حضرت بابا فرید الدین گن شکر موج میں آئے اور ان سے پوچھا کہ اے نظام الدین، محبوب بنو گے؟ ہاں محب۔ نظام الدین اولیاء نے اجازت طلب کی کہ میں اپنی ماں سے پوچھنا چاہتا ہوں۔ اجازت ملنے پر آپ ماں کے پاس روانہ ہوئے۔ راستے میں ایک بزرگ ملے، انہوں نے بھی نظام الدین اولیاء سے یہی سوال کیا کہ محبوب بنو گے یا محب؟ نظام الدین اولیاء بہت حیران ہوئے کہ یہ تو ان کا اور ان کے شیخ کا راز ہے۔ آپ نے انہیں بھی یہی کہا کہ میں اپنی ماں سے پوچھنا چاہتا ہوں۔ بزرگ نے کہا کہ اگر ماں نہ بتائے تو کل اسی جگہ آ کر مجھ سے پوچھ لینا۔ آپ ماں کے پاس پہنچے، ماں کو سارا واقعہ سنایا۔ ماں نے کہا کہ بیٹا، اسی بزرگ کے پاس چلے جاؤ جس نے تیرا حال جان لیا، وہی تمہیں بتا سکتا ہے۔ آپ پھر واپس گئے، دیکھا تو بزرگ موجود نہیں تھے۔ لوگوں سے دریافت کیا تو پتا چلا کہ بزرگ کا انتقال ہو چکا ہے۔ دیکھا تو بزرگ کی لاش ایک کچرے کے ڈھیر پر پڑی ہے۔ آپ پاس گئے اور کہا اے بندہ خدا، دل کا حال جانتا تھا، مجھ سے وعدہ کیا کہ کل آنا، تمہیں جواب مل جائے گا، لیکن خود کا پتہ ہی نہیں تھا۔ اتنا سننے پر بزرگ اٹھ کر بیٹھ گئے اور کہا کہ اے نظام الدین، محبوب بننا، محب نہ بننا، محبوبوں کا یہ حال ہوتا ہے۔ محبوب بنو گے تو تمہاری قبر پر بھی میلے لگیں گے۔ تم اللہ کے محبوب سے محبت کرو تو تم اللہ کے محبوب بن جاؤ گے۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔